الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جس میں ہم اللہ کریم کے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جہاں جہاں آمد ہوئی اور جہاں جہاں تشریف لے گئے ان مقامات کا بیان کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں روزانہ کسی ایک موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے معراج سے واپسی پر آمد مصطفیٰ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ تو پہلے ہم یہ مختصراً واقعہ سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم سنیں گے کہ واپسی پر آپ نے وہاں کی کیا کیا باتیں بیان فرمائیں۔ آئیے واقعہ معراج سماعت فرمائیں۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ علیہ السلام کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق نامی سواری پیش کی، اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکبادیں دی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کی بھی مجال نہ تھی، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترقیاں فرمائی اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا، اور آپ علیہ السلام انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نماز فرض ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت کی سیر فرمائی اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ دے دیے تم کو اپنے خزانے، رب عزت رب علا نے، دونوں جہاں کی نعمت والے تم پر لاکھوں سلام۔ عرش اولا پر رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا،
خلوت والے جلوت والے تم پر لاکھوں سلام، تخت تمہارا عرش خدا کا، ملک خدا ہے ملک تمہارا، رب کی اعلیٰ خلافت والے تم پر لاکھوں سلام، تم کو دیکھا حق کو دیکھا، آپ کی صورت اس کا جلوہ، اچھی اچھی صورت والے تم پر لاکھوں سلام، چشم سر نے حق کو دیکھا، دل نے حق کو حق ہی جانا، اے حقانی صورت والے تم پر لاکھوں سلام۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تو آپ علیہ السلام نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس واقعے کو مکمل بیان فرمایا۔ کچھ کفار وغیرہ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور سوچنے لگے کہ موقع اچھا ہے کہ آج جب ہم ان کو یہ بتائیں گے، آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی، تو یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس بات کو جھٹلا دیں گے اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ کو چھوڑ دیں گے۔ تو اب انہوں نے یہ بات بتائی کہ آپ کے دوست نے کہا ہے کہ وہ تو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ واقعی محمد بن عبداللہ نے یہ کہا ہے؟ تو کفار نے کہا جی ہاں، تو انہوں نے تو یوں کہا ہے۔ تو اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، یعنی اگر آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً یہ سچ ہی فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ تو کفار نے کہا کہ آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، جو کہ یقیناً اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی ہے۔ بس اس واقعے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مشہور ہو گئے، امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں، عمر سے بھی وہ افضل ہیں، وہ عثمان سے بھی اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضی صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج سے تشریف لانے کے بعد معراج کی کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ آئیے ان میں سے کچھ سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ معراج کی رات جنت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے، جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزر یعنی معاف کرنے والوں کے لیے ہے، اور اللہ کریم احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ سفر معراج کی سہانی رات میں جنت کی سیر کرتے ہوئے تمام نبیوں کے امام ساری خدائی کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے، جن کی مٹی مشک تھی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا لمن ھذا یا جبریل، یعنی اے جبریل یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہے۔ سرور مقدم کی روشنی تھی کہ تابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن تھے جھاڑ فرشی، جو پھول تھے سب کنول بنے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج میں جو مشاہدے کیے
اور بعد میں وہ بیان فرمائے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے دروازے کے پاس سفید اور سیاہ چہرے والے لوگوں کو دیکھا کہ جو وہاں موجود تھے۔ پھر وہ لوگ جن کی رنگت میں سیاہی تھی ایک نہر پر آئے اور اس میں غسل کیا تو ان کے رنگ صاف ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ایک اور نہر پر آئے اور اس پر غسل کیا تو ان کے رنگ مزید صاف ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تیسری نہر میں غسل کیا تو ان کے رنگ ان کے باقی ساتھیوں کی طرح بالکل سفید ہو گئے، لہذا وہ اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، اور وہ کون ہیں جن کے رنگت میں کچھ خرابی تھی اور پھر وہ نہر میں غسل کر کے نکلے تو ان کے رنگ صاف ہو گئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سفید چہروں والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہیں کی، اور وہ جن کی رنگت میں کچھ خرابی تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ ساتھ کچھ برے عمل کیے، پھر اللہ کریم سے توبہ کی تو اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور جن نہروں میں انہوں نے غسل کیا ان میں سے پہلی نہر اللہ کریم کی رحمت، دوسری اللہ کریم کی نعمت، اور تیسری نہر شراب طہور کی ہے جس سے اللہ کریم نے ان کو سیراب کیا۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج کی رات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنے امتیوں کے لیے رحمت الہی کے جو مشاہدات فرمائے اور بعد میں جو بیان فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو قرض کی ضرورت ہو تو اللہ کی رضا اور دیگر اچھی نیتوں سے حسب استطاعت اپنے بھائی کو قرض دے دینا چاہیے، کہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں مسلمانوں کی خیرخواہی اور ایک دوسرے سے ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، اور اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہو جائے تو دوسرے پر اخلاقی طور پر لازم ہے کہ اس سے منہ موڑنے کے بجائے اس کی مدد کرے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے آقا، آئے آقا